تو ہم ذرا پھر تھوڑا ناری شکتی کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی, تو سلاطین صاحبہ آئی ہیں جی. ہلو, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. ایٹ لیسٹ بندہ کوشش کر رہا ہے, لگ ہی رہا. ہاں وہ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کوشش کر رہا ہوں, مگر سارا کچھ وزن میرے پہ ہی نہ ڈالیں, خود بھی دیکھیں جا کے. کیونکہ مولویوں سے یہ باتیں پتہ نہیں چلتی نا جو آپ کو پتہ. نہیں, مولوی سے تو یہ جا کے بات کریں گے تو میں ان کو مشورہ دوں گا, مولوی سے نہ پوچھنا بھائی, خود کریں اس بات کو. دیکھیں مولوی نے پھینٹی لگا دینی ہے یہاں, اس نے کہنا میری مسجد میں نہ آیا کرو. مجھے پتہ ہے نا یہ باتیں کرنے والی نہیں ہے مولویوں کے ساتھ, مولوی نہیں کرنے دیتے. آج یہ ہیومن بینگ جی نے جو سورہ نور کی جو ورس کا ذکر کیا تھا 31 کا, آج میں اتفاقاً وہی میری نظر سے, میں اصل میں انجینئر مرزا کی وہ سن رہی تھی ویڈیو شغل لگانے کے لیے, تو اس میں اس سورہ نور کا ذکر تھا تو میں نے سرچ کیا وہ. اب آپ اس آیت کو پڑھیں, اب یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی احادیث ہے تو اس میں آگے پیچھے ہو گیا ہوگا یا سننے والے کو غلطی ہوئی ہوگی. اس میں عورت کے پردے کی جو بات کی گئی ہے اور اس میں جو بتایا بقول انجینئر مرزا کی کہ اس کی ایکسپلینیشن کہ وہ صرف چہرہ دکھا سکتی ہے اپنے محرموں کو, اپنے چہرہ, ہاتھ اور پیر. مطلب ایک آپ ان کی کنزرویٹو ہونے کا سوچیں کہ ایک عورت جب یہ کس عمر سے نافذ ہوتا ہے, یہ جب سے وہ بلوغت میں آئے گی, ظاہر بات ہے تب سے انہوں نے کہا ہوگا کہ اس میں پردہ لازم ہو جائے گا. اب ایک بچی اگر وہ 8, 9, 10 یا 8 سے لے کے 13 سال کی عمر تک آپ کو بلوغت میں جاتے ہیں لڑکیاں, تو آپ اس پہ پردہ کہتے ہیں کہ وہ کرے اپنے ماں, مطلب عورتوں میں, اس میں عورتوں سے پردے کی بھی بات کی گئی ہے, صرف عورتوں کی مردوں سے پردے کی نہیں. آپ نے اپنے باپ, بھائی, کزنز, چچا, ماموں, سارے رشتہ داروں, مرد رشتہ داروں, ان کے سامنے صرف اپنا چہرہ, ہاتھ اور پاؤں دکھانے ہیں. اپنے سینے بھی کور کرنے ہیں, اپنا جسم بھی کور کرنا ہے. آپ نے مطلب اب آپ سوچیں یہ کتنی پریکٹیکل چیز ہے. اور پھر وہ مطلب پیر زور پہ سے زمین پہ, کون مارتا ہے پیر زور سے زمین پہ؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کس قسم کی اللہ کو اتنی کیا فکر پڑی ہوئی ہے کہ اگر عورت کوئی زمین پہ پیر مار لے گی تو اس پہ اللہ کو کیا تکلیف ہو جاتی ہے. اچھا, یہ ہیومن بینگ بھائی ہے نا, مجھے ایک اور چیز بھیجی ہوئی تھی کل پرسوں کی, وہ اسپارٹکس کے ساتھ ہم لوگوں نے کی تھی اسٹریم, اس میں بھی ڈسکس ہوئی تھی. خیر یہ ذرا دیکھیے گا آپ, یہ کیا شغل ہے. یہ دیکھیں جی, یہ ہے جی ایک حدیث. اب پہنے پہناوے سے متعلق رسول اللہ نے کیا کہا ہوگا, ٹھیک ہے. ابو ہریرہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذو الخلصہ کا طواف کرتے ہوئے چوتڑ سے چوتڑ چھلے, اور ذو الخلصہ قبیلہ دوس کا بت تھا جس کو وہ زمانہ جاہلیت میں پوجا کرتے تھے. مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ عورتیں چل رہی ہوں گی, طواف کر رہی ہوں گی, تو ان کی جو پیچھے سے بٹکس ہے وہ ہل رہی ہوگی. اچھا, اب مطلب میرے ذہن میں پتہ کیا آیا یہ والی پڑھ کے, مجھے یہ لگا کہ رسول اللہ جیسے وہ نہیں ہے ٹھرکی بابے نہیں ہوتے, جیسے کہیں وہ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار کام ہو جائے نا تو قیامت ہی آ جائے گی. ہاں, بیٹھے یہی کہہ رہے تھے, رسول اللہ بیٹھے رہے یہی سوچ رہے تھے یار یہ جو قبیلہ دوست کی عورتیں اگر طواف کرتے ہوئے یوں ان کے ہل رہے ہوں تو پھر تو قیامت ہی آ جائے گی. تو انہوں نے اس بات کو سچ سمجھ لیا کہ واقعی قیامت اس طرح آئے گی. ہیں تو رسول اللہ بیسیکلی بیٹھے جیسے لوگ نہیں کہتے ہو یار یہ کام ہو گیا تو پھر تو قیامت ہی آ جائے گی. تو رسول اللہ اس طرح کی بات کر رہے تھے, تو انہوں نے اب یہ دیکھیں آپ, کہتا ہے the hour will not be established till buttocks of women of tribe of those move while going around ذو الخلصہ. تو جب وہ ذو الخلصہ بت کا طواف کر رہی ہیں تو اگر ان کی بٹک ہل رہی ہیں تو پھر قیامت آ جائے گی. تو اب کسی نے مسلمان نے اگر قیامت لانی ہو تو اس قبیلے کی عورتیں ڈھونڈیں اور ادھر ذو الخلصہ کا بت اوپر سے قیامت آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو دیکھیں قیامت قائم کرنے کا کیسا آسان طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہوا. اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج تک کوئی ایسی عورت وہاں نہیں گئی. بس سوچیں آپ, مطلب بات یہ ہے کہ یہ حدیث حارث نے بھی ایک دن آئیڈینٹیفائی کی تھی, اور حارث اپنی فنی حدیث والے سلسلے میں یہ حدیث جو ہے وہ حارث نے دکھائی تھی. تو مطلب آپ سوچیں کہ
रसूल अल्लाह के पास कितना वेला टाइम था, तो अगर ऐसी बातें इजाद कर सकते हैं तो फिर जाली वही नहीं इजाद की जा सकती। मतलब रसूल अल्लाह को मुझे ये समझ में नहीं आता कि सिर्फ औरतों से रिलेटेड ही क्यों ज्यादातर मसले मसाइल इनको कयामत की भी अगर उन्होंने निकालनी है कि कयामत की निशानियां क्या हैं, उसमें भी औरतें आ जाती हैं। वो जन्नत में भी औरतों का वो है, वो हूरे इन केस, और औरत को क्या किसी ने लिखा हुआ था बड़े मजे की चीज, वो हूरों का जिक्र हो रहा था, तो किसी ने उस पे कमेंट किया हुआ था कि आप हूरों से जेलस होती हैं। तो एक कयामत के दिन जब जन्नत में औरत जाएगी तो उसके अंदर से पता नहीं वो क्या इतर की और पता नहीं किसकी खुशबू आ रही होगी, और आदमी की क्योंकि सेक्सुअल एपेटाइट औरत से 70 गुना ज्यादा होगी, इसलिए हूरे हैं। मतलब आदमी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में सेक्स मशीन के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल यही आदमी बात है। का आदमी को जन्नत में जाके कोई, वो गांधी साहब ने तो फिर थोड़ा मेलो डाउन कर दिया था इसको कि वो हर एक को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक चीजें मुहैया होंगी, मगर जो इस्लामिक बयान है उसमें हमने आपको ना ह्यूमन बीइंग भाई को ऐड कर दिया बीच में, जरा इनसे पूछते हैं इन्होंने और भी उनसे कुछ भी तड़का लेते हैं। सर। अच्छा हाँ जी जी, सर आप जी। अपनी बात रिपीट करें। हाँ जी, मैंने कहा वो जो आपने हदीसें मुझे भेजी, अगर आपकी जुबान में उनकी तशरीह हो, साथ हम सलातीन साहिबा से ले लेंगे कमेंट उस पे। जी जी सुल्तान, पहले आप बात कर लें जब तक मैं चीजें निकाल लूं। चले हम मैं निकालें। एक तो ये हो गया कि ये औरतों के ऊपर, दूसरा एक और मेरा ख्याल एक हदीस है शायद कि औरत जिस औरत ने अपने शौहर से बिला वजह तलाक ली या खुला ली, या जो तलाक का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में औरत के लिए, जिस औरत ने बिला वजह अपने शौहर से तलाक ली, उसकी जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी वो पाई। मतलब कौन औरत का, किसी औरत का दिमाग खराब होगा कि वो बगैर वजह के किसी आदमी से तलाक लेगी? कोई ना कोई इश्यू होगा। अगर आपको, आप दूसरी तरफ कहते हैं कि खुला के लिए आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो उसका और अल्लाह का मामला है। आपको यहाँ पे रीजन, आपने खुद ही कह दिया कि आपको रीजन डिफाइन करने पड़ेंगे, एंड दे हैव टू बी सॉलिड। किसकी नजर में सॉलिड होने चाहिए भाई? क्या होना चाहिए? आप ये लिखें कि आदमी अगर औरत के साथ नासलूकी करता है तो औरत को हक है तलाक। आप वो तो करते ही नहीं है। औरत को आप तरगीब यही देते हैं कि उसे चुप करके सारा कुछ सहना है, बर्दाश्त करना है, और फिर आप कहते हैं बिला वजह तलाक। बिला वजह कौन, किसका दिमाग खराब है? आप जबरदस्ती शादियां करवाते हैं, आपके ऊपर वालिदैन वो सारा कुछ करते थे, और उसके बाद आप तलाक का अगर कह रहे हैं आप। अब कराची में इसी मेंटालिटी की वजह से आप सिविल हॉस्पिटल है, उसके बर्न्स वार्ड में कभी आपका चक्कर लगे ना, मैं किसी को भी नहीं विश करूंगी वहां पे चक्कर लगाने का, क्योंकि वहां पे बड़े दिल खराश किस्म के मंजर होते हैं। मैं उन लड़कियों से मिली हूँ, वो बेचारी मतलब 3rd डिग्री बर्न्स के साथ वहां पे पड़ी होती हैं, और वो अपने शौहर के खिलाफ FIR नहीं दर्ज करवा रही होती, क्योंकि उसी में जलाया होता है, क्योंकि उनको ये उम्मीद होती है कि वो ठीक हो जाएंगी तो उनको माँ बाप तो नहीं संभाल सकेंगे, वो उसी घर में वापस जाएंगी उसी शौहर के साथ। वो एक लड़की थी जो बाद में 2 दिन बाद इंतकाल हो गया था। मुझे डॉक्टर बता रहा था, उसने मुझे तो नहीं बताया, मगर डॉक्टर मुझे बता रहा था कि इसने पुलिस वालों के सामने नहीं कहा, लोगों के सामने नहीं कहा, उसके शौहर के दोनों बाजू जले हुए थे, तो वो प्रिटेंड ये कर रहा था कि वो बचा रहा था उसे, ठीक है, उसको बचाते हुए उसे आग लग गई। जबकि डॉक्टर ने बाद में बताया कि उसने किसी कमजोर लम्हे में या कुछ, वो जब उसने डॉक्टर ने वाकई पूछा क्या हुआ था, तो उसने बताया उस आदमी ने उसे पकड़ा हुआ था जब उसे आग लगी थी, ताकि वो आग बुझ ना पाए, और इस चक्कर में उसके हाथ जल गए। तो आप इस तरह की जब रिवायात और आप इस तरह की आयतें रखते हैं, अहादीस रखते हैं जिसमें औरतों को मजबूर किया जाता है, वो गलत है। आपको इस तरह की चीजें, हम लोगों को यही तकलीफ होती है मुझे कि किस किस्म की बातें मजहब करता है जिस वजह से लोग इतने टॉर्चर का शिकार होते हैं। ह्यूमन बीइंग के आपके कुछ कहना है इस बारे में? मैं ये जॉन क्रिस्टोफर ने कहा है जी, नवीद साहब के लिए मशवरा
ٹیل ہم ٹو واچ حارث اینڈ گوندل ویڈیو اباؤٹ ڈفرینسز. ہاں بالکل جی, میرے ذہن میں نہیں تھا. گوندل نے اور حارث نے ایک پوری اسٹریم کی ہوئی ہے 2 گھنٹے کی, قرآن کے ڈفرینسز, قرآن کی ڈفرینٹ جی ورژن. غالب بھائی, اب وہی بات ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے آن اسپاٹ کوئی چیز سائنٹسٹ سے بھی بولو کہ بھائی یہ تم چیزیں دکھا دو تو اس کو ٹائم لگتا ہے. میں نے آپ کو نا 2 بھیجی ہیں ڈفرینس, اگر آپ اس کو شو کر سکیں. یہ میں نے گوندل کے فیس بک پہ جا کے نکالی ہیں تو صاف پتہ چل جائے گا. ایک ثنا کا الفاظ الگ ہیں, میننگ الگ ہیں, اور جو اسٹینڈرڈ قرآن یوز ہو رہا ہے وہ الگ ہے, کیونکہ اس پہ پھر آپ زیادہ بات کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بھیجا ہے, شیئر کیا ہے. یہ چیپٹر 5 ہے, ورس نمبر 44 ہے, تو یہ ڈفرینس کے ساتھ ہے. تو تاکہ کہاں پہ بھیجا آپ نے مجھے؟ آپ کے میں نے اس پر بھیجا ہے پرسنل نمبر. ایک سیکنڈ, آپ نے ایک سیکنڈ, میں یہ دونوں ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں. جی, تو بہتر ہے کہ آن اسپاٹ دودھ کا دودھ اور گائے کا پانی ہو جائے. یہ کس میں ڈفرینس ہے؟ یہ ہے سورہ المائدہ چیپٹر 5 ہے, ورس نمبر 44 ہے. یہ جو آپ نے آخر والے 2 مجھے بھیجے ہیں یہ وہ ہے نا؟ جی 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 جی, آپ کو نظر آ رہا ہے چیپٹر 5 سورہ مائدہ؟ نظر آ رہا ہے. ایک سیکنڈ, یہ ہے جی سورہ مائدہ 5:44 202. ٹھیک ہے, ایون کے ڈفرینس بھی, میننگ بھی ڈفرینس ہو رہا ہے, ڈفرینٹ ہو رہا ہے یہاں پہ. الفاظ بھی ڈفرینس ہیں, میننگ بھی ڈفرینٹ ہیں. تو اصل میں دیکھیں قرآن کی بات ہے نا, یہ ثنا قرآن کی بات ہے نا. ثنا قرآن, ثنا مینوسکرپٹ جو ہے وہ بیسیکلی ثنا کی جو ثنا گرینڈ ماسک ہے اس کے چھت کے اندر ایک قرآن اور باقی بہت سی مقدس کتابیں جو ہیں وہ چھپائی گئی تھی, اور اس میں سے قرآن کا بھی تقریباً کافی حد تک کمپلیٹ ایک قرآن نکلا ہے, اور اس قرآن میں اور آج کے قرآن میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن کا سینٹر جو آج کا ٹیکسٹ ہے, انا انزلنا النور وفیہا ہدا والنور یحکم بہا النبیون, یہاں پہ کیا معنی انزلنا التوارات فیہا نورا وحدہ فیہکم بہا الانبیاء, نبیون کے بجائے الانبیاء, الذین اسلموا والذین ہادوا یحکمون بما نزل اللہ فیہا یحکم بہ. یہاں پہ الذین ہادوا الربانیون والحبار, تو یہاں پہ دیکھیں یہ یہاں پہ بھی اچھا خاصا ڈفرینس ہے. پھر فلا تخشوا الناس, یہاں فلا تخشوہم ہے یہاں پہ. تو یہ جو ہے یہ ایک ڈفرینس ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو آپ نے مجھے بھیجا ہے, پھر یہ جو دوسرا ہے سورہ مریم 19:4. ٹھیک ہے, اس طرح کے بڑے ڈفرینسز ہیں. یہ تو ثنا مینوسکرپٹ کی بات آ رہی ہے نا. ثنا مینوسکرپٹ تو ویسے بہت وہ ہے. تو یہاں پہ کیا ہے جی, سورہ مریم آیت نمبر 4, قال رب انی وہن العظم منی و اشتل. تو یہاں پہ کیا, وکل ربی اشتل الراس و شبالہم, تو یہ یہاں پہ والراس شبالہم و اکنا بعدکا ربی شکیت. تو یہاں پہ ٹوٹلی ربی بعد دعائے کا, اور میننگ بھی ڈفرینٹ ہے. میننگ بھی نیچے ڈفرینٹ ہو گئی. God indeed my bones have weakened and my head has filled with white, and never have I been into my supplication to you my Lord unhappy. And he said, یہ ذکریہ کی بات ہو رہی ہے, my Lord my beard has filled with white, and never my Lord have I been in my supplication to you my Lord. تو یہاں پہ یہ my head is filled with white, یہ اس میں کہیں پہ کوئی. اچھا غالب بھائی, یہاں پہ دیکھیں میرا بھی ایک سوال بنتا ہے ایز اے لرنر, اور نوید بھائی کا بھی بنے گا. یہ ثنا کہاں یوز ہوتا ہے اور اسٹینڈرڈ کہاں یوز ہوتا ہے, اس بارے میں اگر آپ دیکھیں. ثنا مینوسکرپٹ جو ہے نا, برمنگم کے قرآن کے علاوہ آج تک کا سب سے پرانا مینوسکرپٹ ہے, جو کہ محمد کی ڈیتھ کے تقریباً کو 90 سے 95 سال بعد, یعنی 90-95 ہجری کی بات آئی. ٹھیک ہے, جو یہ ثنا مینوسکرپٹ ہے. اور یہ ثنا کی گرینڈ ماسک جو ہے اس کے زلزلہ آیا تھا اور چھت جو ہے نا ٹوٹ گئی تھی, تو چھت کے اندر کچھ مرتبان رکھے ہوئے تھے جن کے اندر کتابیں تھیں ایسے جیسے چھپائی گئی ہیں. تو وہ کتابیں جب نکالی گئی تو ان میں سے قرآن کا ایک کافی حد تک کمپلیٹ, مطلب قرآن کا ایک نسخہ نکلا جو کہ چمڑے پہ لکھا گیا ہے, بھیڑ کے چمڑے پہ. ٹھیک ہے, بھیڑ کے چمڑے سے جو بنا کے اس کے اوپر قرآن لکھا گیا, وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر
جو ہے نا قرآن اس طرح کا اس طرح کے صفحے ہوتے ہیں کہ بھیڑ کے چمڑے والے کہ ان کے اوپر مٹا کے دوبارہ بھی لکھا جا سکتا ہے. اب جو مین ایشو ہے ثنا کے جو اور اس طرح کے چمڑے سے بنے ہوئے جو نسخے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے پلمپیسٹ. ٹھیک ہے, اب ورڈ مجھے اب صحیح نہیں, بالکل میں ورڈ نہیں صحیح بول رہا ہوں گا. پلمپیسٹ قسم کے صفحے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اور ان صفحے اب ثنا مینوسکرپٹ کے اندر صرف یہی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آج کے قرآن سے ڈفرینٹ ہے. ثنا مینوسکرپٹ کے اوپر 2 لکھائی ہیں. ایک لکھائی جو آج سیاہی سے لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے, اور ایک وہ لکھائی جو کہ مٹا کے اور اوپر والی لکھائی لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے, اب اس میں مین پرابلم کیا ہے؟ اس میں مین پرابلم یہ ہے کہ بیسیکلی جو نیچے والی لکھائی ہے وہ ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ اس طرح کے کسی طریقے سے جو کہ مٹ گئی ہوئی ہے وہ بھی انہوں کے پاس ہے آج, اور جو اوپر لکھا ہوا ہے اور جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ بھی آپس میں ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے نیچے ایک قرآن لکھا ہوا تھا مگر اسے مٹا کے قرآن کو چینج کر کے نیا قرآن اوپر لکھا گیا ہے. یہ عبداللہ گوندل نے مڈل ایسٹ میں نہیں, اب سوال دیکھیں, میں ایسے ڈیول ایڈوکیٹ بن رہا ہوں تاکہ ہماری لرننگ ہو. اب یہ بتائیں, ابھی پوری دنیا میں چاہے مڈل ایسٹ لے لو, افریقہ لے لو, کیا ایک اسکرپٹ چل رہا ہے یا ثنا کہیں اور پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں, ثنا کہیں بھی نہیں پڑھا جا رہا سر. ثنا یہ بتاتا ہے کہ قرآن بدل رہا تھا, قرآن ایوالو ہو رہا تھا, یہ بتاتا ہے ثنا والا مینوسکرپٹ. کہ اسی ایک ہی صفحے کے اوپر آپ کو یہ پتا لگ جاتا ہے کہ پیچھے قرآن کوئی اور تھا, انہوں نے بدل دیا اوپر والی عبارت. میں سمجھ گیا, ٹھیک ہے. اوپر والی عبارت جو ہے وہ آج کے قرآن سے قریب ہے, نیچے والی عبارت جو ہے وہ آج کے قرآن سے اوپر والی عبارت سے کہیں زیادہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں بتاتا ہوں, میں سمجھ گیا, کیونکہ ابھی میں نے ابھی نا آپ کو 1 سیکنڈ پہلے بہت ہی زبردست ایک اور ڈفرنس بھیجا ہے جو اور کلیئر ہو جائے گا, جس میں میننگ بہت ہی خطرناک چینج ہو جاتے ہیں. ابھی بھیجا ہے میں نے, یہ ہے سورہ توبہ چیپٹر 9 ہے, یہ ورس نمبر 18 ہے. میں اسے ایک سیکنڈ ڈاؤن لوڈ کر لوں پہلے. ہاں, اچھا بات یہ ہے, جب یہ ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ کی بات بالکل میچ کر رہی ہے. یہ نہیں کہ میں نیوٹرل بات کر رہا ہوں, کہ ثنا جو ہے اولڈسٹ ورژن ہے اور ماڈرن نیا ہے, تو ثنا کا ڈفرنس آئے گا اور جو ماڈرن ہے وہ بھی ڈفرنٹ ہے. تو میں نے ابھی آپ کو بھیجا ہے یہ. اچھا, اب یہ ثنا لوور ٹیکسٹ ہے جی, ماڈرن قرآن سے ثنا کا لوور ٹیکسٹ وہ ہے جو کہ ایکسرے کے ذریعے انہوں نے فائنڈ کیا. اپر ٹیکسٹ وہ ہے جو کہ اس اوپر سیاہی سے لکھا نظر آ رہا ہے. لوور ٹیکسٹ اور اپر ٹیکسٹ میں بھی ڈفرنس ہے, اور لوور ٹیکسٹ کا بھی آج کے قرآن سے ڈفرنس ہے اور اپر ٹیکسٹ کا بھی آج سے قرآن سے ڈفرنٹ ہے. اچھا, یہ جی بولیں, کمپلیٹ کریں بات. اچھا, انما یامر مساجد اللہ من اللہ امن باللہ والیوم الاخر والقام الصلاۃ واتی الزکاۃ ولم یحشا الا فاسا اولئک ان یکونوا من المہتدین. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا, انما یامر مساجد اللہ من امن باللہ والیوم الاخر وجہاد فی سبیل اللہ. تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے, میں اللہ پہ اور یوم آخر پہ مان رکھا اور جہاد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پہ بھی. وَلَمْ يَخْشَ اللَّهَ إِلَّا فَائِسِي أُولَئِكَ إِنَّ يَكُونُوا مِنَ الْمُفْلِحِينَ. یہاں پہ محتدین ہے, وہاں پہ مفلحین ہے. So the mosques of Allah are only to be maintained by those who believe in Allah and the last day and establish. یہ غالباً نظر نہیں آ رہا, ڈاؤن لوڈ نہیں ہوا, اگر اس کو دکھا بھی دیتے نا. سوری میں پڑھ ہی گیا ہوں مگر میں نے جو ہے نا شیئر کی اسکرین. یہ شیئر دیکھیں. اب اس میں ایک دونوں میں فرق دیکھیں, جو اولڈسٹ ورژن ہے نا ثنا کا, اس میں کہہ رہے ہیں فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے جہاد کرو, مگر جو ماڈرن ٹیکسٹ ہے اس میں آ رہا ہے کہ تم زکوٰۃ اور نماز دو. تو دونوں میں فرق ہے میننگ کے ساتھ, اگر آپ دکھا سکیں. یہ جی ہلو آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں مجھے تو آ رہی. غالب بھائی نکال لیں شاید. جی غالب بھائی کی آواز نہیں آ رہی, شاید وہ شیئر کرنے میں مشکل ہو رہی ہوگی. آئی تھنک وہ مجھے تو جب تک جو نوید بھائی آئے, سب سے پہلے تو یار وہ سیکھنے کے موڈ میں تھے جو آپ نے بولا, اور اسٹائل بھی ان کا اچھا تھا سمجھنے کے لیے, کیونکہ تھوڑا پچھلی دفعہ کی نسبت آج تھوڑا. اچھا, میں اس میں نا کوئکلی رسپونڈ کرتا ہوں. دیکھیں, میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ چلو فرض کرو ہم یہ مان لیں سلاطین کہ قرآن 100% جو ہے وہ آ گئے. غالب بھائی
अच्छा वो पता नहीं क्या हुआ, कोई ग्लिच सा आया है इसका ना अभी, तो वो शायद अल्लाह मियाँ को गुस्सा आ गया कि यार मेरी तो आयतें ये खोल तो खोल बहुत के ही बयान क्लियर कर रहे हैं। डिफरेंस नजर आ रहा है चैप्टर 9 वर्स 18। अल्लाह फिर भी आपको ये अच्छा ये सूरह तौबा गालिब का, भाई ठीक है? जी, ये इतना बड़ा फर्क है ना, एक तरफ आ रहा है सबीलिल्लाह करो और दूसरा ज़कात, दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट उसके हाँ अप्रोचेस एक हैं। तरफ वो कह रहा है द मॉस्क ऑफ अल्लाह आर ओनली टू बी मेंटेन्ड बाय दोज हु बिलीव इन अल्लाह, ठीक है, एंड द लास्ट डे एंड एस्टैब्लिश प्रेयर एंड गिव ज़कात। उस तरफ क्या है, द मॉस्क ऑफ अल्लाह आर ओनली टू बी मेंटेन्ड बाय दोज हु बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे एंड डू जिहाद इन द नेम ऑफ अल्लाह। ज़कात वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे देखें कि ज़कात के बारे में यहाँ पे इस आयत में है ही नहीं है, जहाँ पे बाद में ज़कात के बारे में डाला गया। And do not fear but Allah, for it is expected that those will be of the successful, of the guided। successful और guided में फर्क है बड़ा, ठीक है? तो बिल्कुल मसला ये है कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि डिफरेंस है। ये सना वाले मैन्युस्क्रिप्ट में तो बहुत डिफरेंसेस हैं जी, ये बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं सना मैन्युस्क्रिप्ट में। बिल्कुल। तो यहाँ का लोअर टेक्स्ट है, फिर मॉडर्न कुरान में आज ये लिखा है, यहाँ पे जिहाद का जिक्र ही नहीं है। अच्छा मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा, मुझे इजाजत दीजिए। प्रॉब्लम ये होता है जब आप फेथ में होते हो, अकीदे के उसमें होते हो, तो आपको अपनी चीजें नजर नहीं आती और आप सामने वाले से प्रूफ मांगते हो। तो जैसे नवीद भाई ने हमसे प्रूफ मांगा, ओके उनका राइट है। अगर हम उनसे प्रूफ मांगे कि सूरह नमल में क्या चूटी बात कर सकती है, आप आज दिखा सकते हो चूटी बात करते हुए। हम उनसे प्रूफ मांगे कि कुरान कहता है जो कि सूरह यूनुस में मछली के पेट में बंदा जिंदा रह सकता है, क्या वो प्रूफ दिखा सकते हैं? आप अपने प्रूफ को तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हो। आप कुरान में जैसे और भी बहुत सारे अनसाइंटिफिक है कि अर्श पानी पे था, आप क्या प्रूफ करने की कोशिश कर, आप हमसे प्रूफ मांगते हो कि हम आपको बताएं, आप अपनी किताब के प्रूफ तो देखते ही नहीं हो। ये मेरा पॉइंट था। एंड सेकेंडली देखें, हमें प्रूफ जाहिर करने की जरूरत नहीं है। आप उसको इन्होंने अपनी बात साबित करनी है, दे शुड गिव प्रूफ। हम मतलब ये तो वैसी बात है ना कि एक बंदा उस पर यकीन नहीं कर रहा, वो आप उसे कहे कि नहीं तुम साबित करो। अरे भाई वो यकीन नहीं करता, वो क्यों साबित करे? एक और बात एक चीज हाँ ये देखें, नीचे लिखा है सना एंड ओरिजिन्स ऑफ कुरान बहनाम सेडगी और मोहसिन गर्देजी, ये दोनों मुसलमान थे। ये दो सिर्फ और सिर्फ ये दो इस्लामी स्कॉलर्स थे जिनको सना मैन्युस्क्रिप्ट तक आज तक यमन की गवर्नमेंट ने एक्सेस दिया, इसके अलावा किसी को भी नहीं दिया। आप एक्सेस भी नहीं देते किसी वेस्टर्न स्कॉलर को कि अंदर से वो पढ़े तो बिल्कुल नहीं देते, दालोटी बंद हो जाएगी जनाब। अच्छा एक और भी चीज है ना, ठीक है नवीद भाई ने कहा मैं हदीसों को नहीं मानता, दैट्स फाइन, लेकिन जो आज हमने आयत कही कि मुर्दा खाना हराम है, तो मछली कहां से आप खाएंगे? फिर तो मछली भी हराम हो गई। ये तो हदीसों से निकलती है ना ऐसी कई चीजें। नमाज 5 वक्त कैसे पढ़नी है, 5 वक्त का कुरान में नहीं आया है, 2 से 3 वक्त का आया है, वो भी एक बहुत ही अपसर्ड लहजे में आया है। तो हदीसों को आप ना माने, लेकिन आपका इस्लाम हदीसों के बगैर पूरा नहीं हो सकता कि कुर्बानी कैसे देनी है, किस दिन करनी है, ये बहुत सारी चीजें आपको हदीसे से आती हैं। ये पॉइंट था। हाँ जी हाँ जी। तो ये बात है, आप बात कर सकते हैं। मैं मेरे ख्याल में सलातीन साहिबा के सुने, वो बड़ी देर से हम अपनी सुना रहे हैं। सॉरी सलातीन साहिबा। नहीं मैंने आज वो जो आपने वो सूरज शेयर की थी उससे मुतालिक मैंने आज बात की थी। और सेकेंडली एक मैं सुन रही थी इंजीनियर साहब को, तो वो कह रहे थे कि जिब्राइल मोहम्मद साहब के पास आए थे आयशा की तस्वीर लेके जो हरे सिल्क पे थी बनी हुई। मतलब ये शायद कोई वो हदीस है कि वो आए और उन्होंने वो तस्वीर बनी हुई थी वो आयशा की, वो मोहम्मद को दिखाई और उससे कहा कि ये तुम्हारी बीवी है इस दुनिया में और आखिरत में, तो बाकी बीवियों का क्या होगा? वो मसला ये है कि उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि आयशा ही थी और कोई भी नहीं था, बाकी बीवियों की तो बिशारत बाद में हुई थी ना, इसलिए उस टाइम नहीं मगर खदीजा भी तो हो चुकी थी। खदीजा जो तो वाहिद बीवी थी ना वही, फिर आयशा जो है बेसिकली रसूलुल्लाह की दूसरी बीवी है। वो तो है मगर खदीजा भी इसमें जन्नत में वो आउट है। हाँ वो बात है, वो तो बात बिल्कुल ठीक है, ये हदीस मैंने भी सुनी हुई है बिल्कुल।
یہ میرا خیال کس کی تھی, میں نے فائنڈ کرنے کی کوشش کی تھی, مل گئی تھی مجھے, جامع ترمذی کی ہے یا کس کی تھی, مل گئی تھی اس میں. ہاں بالکل صحیح حدیث تھی کہ اس میں جبرائیل آئے تھے محمد کے پاس اور انہوں نے عائشہ کی تصویر دکھائی تھی کہ, اور اسے کہا تھا کہ یہ ہری سلک پہ, ہرا سلک اس کے اوپر بنی ہوئی تصویر تھی. مطلب اللہ میاں فوٹوگرافی بھی کرتے ہیں, انہوں نے تصویر اس کو بنا کے دکھائی اور کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے آج اب سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اچھا ایک اور نقطہ بھی ایڈ کریں گے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے, وہی بات ہے کہ جب آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے, آپ باہر رہتے ہو تو آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہو. پاکستان میں لوگ اس لیے بھی مسلمان رہتے ہیں کیونکہ ان کے آس پاس کوئی اور مذہب کے لوگ نہیں رہتے نا, جیسے ہندو ہوں عیسائی ہوں تو آپ دیکھ سکو. جیسے میرے نا بہت سارے عربی دوست ہیں, ایران کے دوست ہیں, امریکہ کے میں رہنے کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور یار جن کی زبان عربی ہے ان سے میری بات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا, حالانکہ وہ ہماری زبان کہہ رہے ہیں یار یہ زبان آرکیک لینگویج ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس لیے قرآن اللہ کی کتاب لگ سکتی ہے کیونکہ ہم اس کی زبان نہیں سمجھتے. ہمیں عربی بڑی اچھی لگتی ہے, میں دعویٰ کرتا ہوں کہ لوگ ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں اکثر مسلمان, وہ صرف نماز میں اس پہ سب اگری کریں گے. پوائنٹ میرا, میں ایک جملہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ جو ان کے اپنے ماننے والے ہیں نا عربی, وہ بھی اس کو خاطر نہیں آتے ریلیجن کو, لیکن پاکستان میں کیونکہ انجیکشن دیا, انویسٹمنٹ کی گئی ہے سعودی عرب سے, تو اس لیے ہمیں بڑا ہمارے اندر مذہب گھسا ہوا ہے. عراقی ایرانی یہ مذہب کو اتنا گھاس نہیں ڈالتے. یہ میرا پوائنٹ تھا. جہاں تک لینگویج کے پرانے ہونے کی بات ہے نا, تو اگر آپ انگلش لٹریچر میں پرانا لٹریچر اٹھا لیں جیف چوسر وغیرہ کا, جو اولڈسٹ مطلب کینٹربری ٹیلز اس کی انگریزی آپ کو ایوریج ورژن ساتھ رکھے بغیر نہیں سمجھ میں آئے گی. تو کیا آپ اس کو پڑھ کے اس پہ یقین کرنا شروع کر دیں؟ اس کی کہانی ایک حدیث ہے قدسی ہے جی. عمر کے دور میں ایک بندہ آیا, اس نے عمر سے آگے ایک آیت کا مطلب پوچھا, عمر نے اس کو درے لگوا دیے. اب وہ عرب تھا, اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آیت کا مطلب کیا ہے. عمر کہتا تم ڈرامے کرتے ہو گے, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, حالانکہ ان کو بھی عربوں کو بات نہیں سمجھ رہی. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہیومن بھائی بینگ بھائی کا, بھائی میں نے چینل دکھایا آپ لوگوں کو, جا کے بھائی اس کو سبسکرائب کرو, ٹھیک ہے. تو آپ ابھی کل ہی انہوں نے اسپارٹیکس کے ساتھ بھی اسٹریم کی ہے, تو آپ لوگوں کو مزہ آئے گا, وہ جا کے ضرور دیکھنا, کافی مزے کی اسٹریم ہے. اچھا شکریہ غالب بھائی. اچھا ایک اور چیز, ایک اور میں سارا ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے جو مومن بھائی آتے ہیں ان کو لاجیکلی جواب دیں, حالانکہ اکثر کچھ مومن تو مارنے کی بھی دھمکیاں دیتے ہیں. میں نے بھی ابھی آپ کو ایک آیت بھیجی ہے قرآن کی, ابھی بھیجی ہے, اس کو آپ شیئر کر سکیں. اس میں دیکھیں اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوئی, کیا اللہ کے اخلاقیات ایسے ہیں کہ وہ حرامی کہتا ہے انسانوں کو؟ یہ ویریفائڈ کیا میں نے عربی دوست سے کہ اس کے معنی کیا ہے زنیم, اگر آپ خاص تو بات تو ہے کہ آپ کس اینگل سے ثابت کرتے ہو. مان لیا قرآن تبدیل نہیں ہوا, مان لیا قرآن اللہ کی کتاب ہے, کیا اللہ کی زبان کوئی بہتر نہیں ہو سکتی تھی, یا حرامی کہنے کا حق اللہ کو ہے کیونکہ اس نے کائنات بنائی ہے؟ تو یہ سب چیزیں دیکھ کے تو اسلام چھوڑتے ہیں ہم لوگ. جب ہم پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یار, دیکھیں زنیم کے مطلب ہوتے ہیں حرامی, یہ ویریفائڈ ہے بھائی. میں نے اپنے دوست سے پوچھا, عربی اس کی نیٹو لینگویج ہے, میں نے کہا بھائی مجھے بتاؤ اس میں ورڈ حرامی عربی میں کون سا ورڈ ہے؟ اس نے بولا زنیم ہے. میں نے کہا یار زنیم کے معنی کیا ہے؟ کہہ رہا باسٹرڈ. میں نے کہا اچھا یہ الفاظ یہ لفظ یوز ہوتا, کہہ رہا ہے اور یہ لفظ بھی آرکیک ہے. اب یہ الفاظ کئی قرآن کے آرکیک, چونکہ زبان ہمیشہ رچ ہوتی ہے. ایک مسلمانوں میں کہ زبان جو ہے چینج نہیں ہو سکتی. بھائی زبان ہمیشہ چینج ہوگی چاہے کوئی زبان لو. تو اب یہ بتائیں کیا اللہ تعالیٰ کو حق ہے کسی کو زنیم کہے, حرام زادہ کہے, باسٹرڈ کہے, یا اللہ کی لینگویج لگ رہی ہے آپ کو؟ اللہ نہ پیدا کرتا اس کو, کیوں کر دیا اس کو پیدا حرامی؟ تو یہی تو میں کہتی ہوں کہ مطلب یہ
کہ ایک اللہ ہے جو کریٹ کر رہا ہے, جو انسان کو پیدا کر رہا ہے, اس کے سارے عذاب بھی اس نے لکھے ہوئے ہیں, اس کی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ بھٹکے گا, اس کا دل موم نہیں ہوں گے, ان کے دل سیل کر دیے گئے ہیں, یہ ہو گیا, پھر اس کی سزا بھی اللہ نے دینی. ایک تو مجھے یہ کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ایک بچہ, سب سے بڑا مجھے تکلیف ہوتی ہے بچوں کو دیکھ کے جب یہ لوگ نہیں ان کے دل پسیجتے. ایک بچہ جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے اس کو تو قیامت کے دن جا کے اللہ کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ تمہاری ایسی کی تیسی. مطلب میں نے کیا کیا تھا کہ مجھے کسی کو سبق سکھانے کے لیے مجھے اذیت سے گزرنا پڑے. کتنی بڑی ناانصافی ہے. ایک معصوم بچہ, وہ اس کا کیا قصور ہے کہ آپ نے کسی کو سبق سکھانے کے لیے آپ کے پاس اور طریقہ کار نہیں ہے. کسی کا قتل کرنا, کسی کو مارنا, کسی کا ریپ ہو رہا ہے, کسی کو بھوک مل رہی ہے, پھر اس میں یہ کہ تم نے صبر کرنا ہے, شکر کرنا ہے. وہ کیا آیت ہے کہ تعزو من تشاء و تذل من تشاء, ہر چیز آپ نے صبر کر کے برداشت کرنی ہے. کیوں بھائی؟ آپ ہر ایک کو یہ سکھا رہے ہو کہ جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے, وہ اسی طرح ہی ہونا ہے, اللہ نے لکھا ہوا ہے. پھر اللہ نے لکھا ہوا ہے تو پھر اس کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں ابھی یہی کسی کو کہہ رہی تھی میرا تو اللہ نے دل سیل کیا ہوا ہے, مجھے تو اللہ ڈزنٹ وانٹ می ٹو بی ایتھیسٹ, ٹو لیو ایتھیزم, تو میں ایتھیسٹ ہوں, اس میں اللہ کا قصور ہے. نہیں ویسے سلطان یہ بات صحیح ہے آپ کا, اللہ نے دل سیل کیا ہوا ہے کیونکہ دماغ تو چھوڑا ہوا ہے, دماغ سے تو سوچ رہی ہے نا. ہاں یہ بات صحیح ہے, واقعی دل ہی سیل ہوا ہوتا ہے کیونکہ دماغ جب سوچتا ہے تو آپ ڈیسیژن لیتے ہو. I disagree actually. I disagree. جتنے دل یہ مذہبی لوگوں کے سیل ہوتے ہیں نا, اتنا آپ سوچ نہیں سکتے جتنی یہ وحشیانہ کام کر جاتے ہیں نا مذہب کے نام پہ. اگر ان کے دلوں میں تھوڑی بھی ہمدردی ہو, تھوڑا بھی گداز ہو نا, تو اس طرح کے کام نہ ہو. اتنے واقعات جو مشال خان سے لے کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں ہمارے ملک میں جو مذہب کے نام پہ ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. تو یہ اگر ان کے دل سیل نہ ہو تو ایسے کام نہ ہو. چلیں جی ٹھیک ہے, مجھے دیں. ہاں جی 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 کر لیں بات. نہیں ٹھیک ہے غالب, آیو شوڈ ٹیک ادر کالرز. چلیں آپ اجازت دیں پھر ہیومن بھائی. تھینک یو. اوکے تھینک یو.